بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی کے فرامین: رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دے دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے اگر ایک شخص بھی لگائے تو اس کا پھل ہر شخص کھاتا ہے۔ جب دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ 2 چیزوں کا ثواب تولا نہیں جا سکتا، پہلا معاف کرنا، دوسرا انصاف کرنا۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں اور دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں ہے اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ وقت اور دولت 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ کسی پہ بھروسہ کرو تو آخر تک بھروسہ کرو، آخر میں یا تو ایک اچھا دوست ملے گا یا ایک اچھا سبق۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس پہ جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا کرے۔ خواہشوں کی تابعداری ایک لا علاج مرض ہے۔ جب تمہیں یقین ہو کہ خدا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ میں تو تمہارے درمیان ایسا ہی ہوں جیسے تاریکی میں چراغ ہوتا ہے، اس کے پاس آنے والا روشنی پاتا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پہ افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ اگر کوئی تم کو
صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو مگر پھر بھی حق نہ کہہ سکے۔ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ آسانی کرو اور سختی نہ کرو، خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا 1 سال کی نماز و روزے سے افضل ہے۔ صلح و صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ تمہارا بیٹا ابتدائی 7 سالوں میں تمہاری خوشبو ہے، اس کے بعد والے 7 سالوں میں تمہارا خادم ہوگا اور اس کے بعد یا تو وہ تمہارا دشمن ہوگا یا پھر دوست۔ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اس طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو ورنہ تمہاری بے وقوفی کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ احمق اپنے شہر میں بھی پردیسی ہوتا ہے اور اپنے عزیزوں کے درمیان بھی ذلیل ہوتا ہے۔ نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت اور سختی کے ساتھ نہیں۔ انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو۔ گھر سے نکلتے وقت 1 روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا کے نکلو، ایسا ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کے لوٹو۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے تو اچھا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھا جائے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔